الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام المتقین وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ اللہ کا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ اللہ کا رضا کا ہے اور خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بار بند کر اس پہ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بلند و بالا میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد دوران خطبہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها کہ بے شک اللہ رب العزت اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا من یجدد لها دینها جو امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا،
یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رب ذوالجلال حال کے کائنات قیامت تک اس امت کے اندر ہر صدی یعنی ہر 100 سال جب گزرنے کے قریب ہوں گے تو اس کے اندر رب ذوالجلال ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو اس امت کے لیے اس دین کی تجدید کرے گا۔ 14ویں صدی ہجری اور 20ویں صدی عیسوی میں اس حدیث پاک کا مصداق سیدی و سندی و مرشدی فی الدنیا والآخرہ حضور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ القوی کی ذات ببرکت ہے۔ آپ 10 شوال المکرم 1272 ہجری اور 14 جون 1857 عیسوی کو بریلی شریف کے ایک عظیم علمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی بریلی محلہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آپ کے دادا جان بھی اور آپ کے والد محترم بھی اپنے وقت کے عظیم عالم دین متبحر قسم کے عالم دین تھے۔ آپ کے والد محترم نے جب سیدی اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تو آپ کا نام محمد رکھا اور تاریخی نام جو پکارنے کے لیے تجویز کیا گیا وہ المختار رکھا، یعنی آپ کا نام رکھا محمد المختار۔ پھر آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان جو اپنے وقت کے ایک بڑے عظیم قسم کے صوفی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، فقیہ بھی تھے، انہوں نے آپ کا نام احمد رضا رکھا اور یہی نام جو ہے وہ آپ کا مشہور ہوا، اسی کو شہرت عامہ حاصل ہوئی۔ لیکن سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی جو بمطابق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 14ویں صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بنیاد پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وارفتہ ہو کر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو کر اپنا نام عبد مصطفیٰ رکھا، یعنی آپ کے والد نے نام آپ کا رکھا ہے محمد مختار، دادا جان نے نام رکھا احمد رضا، لیکن آپ نے اپنا جو نام تجویز کیا وہ کیا کیا؟ عبد مصطفیٰ۔ آپ نے جیسا کہ میں نے پہلے پڑھا کہ آپ نے کہا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، کہ اے رضا تجھے کس بات کا خوف ہے؟ تو دنیا کی مشکلات سے بھی نہ گھبرا، دنیا کی مصیبتوں سے بھی نہ گھبرا اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی نہ گھبرا، کیونکہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہوتے ہیں ان کے لیے تو امان ہوتی ہے، ان کے لیے تو امن ہوتا ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو آپ نے ناظرہ قرآن مجید جو ہے وہ بالکل مکمل کر لیا تھا 4 سال کی عمر کے اندر، جب کہ ہمارے بچے جو ہیں ابھی قاری صاحب کے پاس پڑھنے بھی نہیں جاتے، اس عمر کے اندر آپ نے ناظرہ قرآن مجید جو ہے وہ بالکل ختم کر لیا تھا۔ اور پھر
جب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 8 برس کی ہوئی تو آپ نے علوم دینیہ جو ہیں جن کو آپ درس نظامی وغیرہ کہتے ہیں ان کی تمام کتب کو بالکل مکمل کر لیا تھا، اور 13 برس 10 ماہ اور 4 دن کی عمر کے اندر 13 سال تے 10 مہینے آپ دی عمر سی، یعنی تقریباً 14 سال آپ دی عمر سی، تے آپ نے پہلا فتویٰ رضاعت دے مسئلے دے اتتے جاری کیتا۔ پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلے پر جاری کر کے، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے مسند افتاء یعنی کہ کو سنبھالا، یعنی کہ آپ مفتی بن کے 14 سال کی عمر کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا فضل ہے۔ لوگ تو جو ہیں وہ تقریباً بڑے بھی قابل ہوں، بڑے بھی تگ و دو کریں تو تقریباً ان کو 40 سال تک لگ جاتے ہیں کہ وہ مفتی بنتے ہیں، لیکن آپ کی اللہ رب العزت نے یہ ہدایات صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ آپ نے 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کیا، اور پھر جب فتویٰ جاری کیا تو آپ سے سوال کرتے کرتے نا ایک بندے نے سوال پوچھا، اور اس نے کہا جی پہلے تو اوپر سوال لکھا اور عرض کی کہ اے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رضا صاحب مجھے اس مسئلے کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں۔ آپ نے اس فتوے کے جواب میں لکھا کہ بندہ فقیر جو ہے نا تو نے لکھا ہے حافظ احمد رضا، بندہ فقیر حافظ نہیں ہے، قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں لکھ دیا کہ میں حافظ قرآن نہیں، لیکن بعد میں آپ نے سوچا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کیوں نہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے اللہ رب العزت کی رحمت حاصہ سے میں اگر اللہ رب العزت کی نگاہ ہوئی تو قرآن کو حفظ کر لوں۔ تو آپ نے رمضان المبارک کو قرآن مجید یعنی یکم رمضان المبارک کو آپ نے قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کرنا شروع کیا، اور ہر روز ایک سپارہ حفظ کر کے رات کو تراویح کے اندر سناتے، اور 1 ماہ کے اندر آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، 1 ماہ دے اندر قرآن مجید کی کتاب حفظ کر لیا۔ یہ آپ کی قوت حافظہ تھی کہ اتنے حافظہ کے مالک تھے کہ 1 ماہ کے اندر یعنی 30 دنوں کے اندر 30 سپارے جو ہیں وہ آپ نے حفظ کر کے اور مصلی رسول پر کھڑے ہو کر رات کو تراویح کے اندر سنا بھی دیے۔ یہ آپ کی قوت حافظہ تھی، اور اللہ رب العزت نے جیسا کہ آپ مجدد دین و ملت تھے اور 14ویں صدی کے مجدد تھے، آپ سے رب ذوالجلال خالق کائنات نے بہت زیادہ کام لیا۔ قرآن کی خدمت بھی آپ نے بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی کوششوں کے ساتھ اور بڑی جد و جہد کے ساتھ کی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی، فقہ حنفی کی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اللہ رب العزت کے دیگر انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتوں کا، رب ذوالجلال خالق کائنات کی ذات کا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہر چیز کا دفاع آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر کیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کی کہ لوگ آپ کو کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کشتہ، اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اور پھر آپ نے دین کی خدمت کے اندر تقریباً 1000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 1000 کا نام لینا بڑی آسان بات ہے، بڑا جلدی سے منہ سے اندر نکل جاتا ہے، لیکن 1000 کتابیں لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور ان تصانیفات کے اندر میں سے کچھ تصانیفات جو ہیں، کچھ آپ کے رسائل جو ہیں وہ فتاویٰ رضویہ کی شکل کے اندر 33 جلدوں کے اندر پاکستان سے شائع ہوئے، جن میں سے تقریباً ایک جلد جو ہے وہ تقریباً 800-900 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ 33 جلدوں کے اوپر آپ کا صرف فتاویٰ رضویہ جو ہے
جو منظر عام پر آیا، جو فتوے ضائع ہو گئے یا ادھر ادھر بکھر گئے یا جو کتابیں ادھر ادھر بکھر گئیں ان کی بات نہیں ہے، جو محفوظ ہو چکی وہ 33 جلدوں کے اندر وہ آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کی شکل میں موجود ہے۔ اور پھر آپ کا ترجمہ کنز الایمان جو ہے یہ تمام اردو کے تراجم کا مرکز بھی ہے، اور تمام اردو کے تراجم میں سے سب سے اعلیٰ ترین ترجمہ جو ہے وہ آپ کا ترجمہ کنز الایمان ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال خالق کائنات کے ادب کا بھی لحاظ رکھا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی لحاظ رکھا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کے ادب کا اہتمام کیا گیا، اور تفسیری نکات جو ہے اس کے اندر بیان کیے گئے۔ تفسیری نکات جیسے آپ کا ترجمہ، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ آپ علماء کرام سے اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، یہی سنتے ہیں نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ترجمے کی خوبی کیا ہے، یہ ترجمہ آپ نے نہیں کیا، حالانکہ لغوی لحاظ سے یہی ترجمہ بنتا ہے۔ آپ نے کیا کیا ترجمہ؟ آپ نے فاذکرونی اذکرکم کا ترجمہ کیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں یاد کروں گا، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، اللہ کہتا ہے میں چرچا کروں گا۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ علم کلام کی روشنی کے اندر، عقیدے کی روشنی کے اندر اب جب دیکھا جاتا ہے نا تو یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جو چیز بھول جاتی ہے، یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جو بھول جاتی ہے۔ تو جب رب ذوالجلال کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو یہ رب ذوالجلال خالق کائنات کی ذات کے اندر ایک نقص ہے، ایک عیب ہے۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال تمہیں بھولا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا، حالانکہ رب ذوالجلال تو بھولنے سے پاک ہے۔ اللہ تو کسی چیز کو نہیں بھول سکتا کہ بھول سکتا اللہ رب العزت کسی چیز نو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ تسی مینوں یاد کرو میں تہاڈا چرچا کراں گا، اور یہی تفسیر کہندی ہے رب ذوالجلال دے یاد کرن تو مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات دنیا دے وچ تہاڈے ذکر دے ڈنکے بجا دے گا۔ ایک میں مثال دیتی، پھر دوسری مثال ویکھو تسی سورہ والضحیٰ دے وچ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور تجھے راہ دی۔ اب جب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے سوائے سیدی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم کیوں کہتے ہو جی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو دوسرا نہ پڑھو، تو یہ نہ پڑھو یہ پڑھو، یہ نہ پڑھو یہ پڑھو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ اے محبوب، یہ لغوی ترجمہ میں کر لگا وہاں جڑا عام بندیاں نے کیتا ہے، اے محبوب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ ہم نے تجھے گمراہ پایا اور تجھے ہدایت دی۔ جو لوگوں نے ترجمہ کیتا، جڑا لوکاں نے کیتا ترجمہ وہ اے کیتا کہ اے محبوب اسی تینوں کی یہ گمراہ پایا تے ہدایت دیتی، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ جے نبی ہی گمراہ ہوئے تو انہیں امت نو کی ہدایت دینی ہے۔ یہ مطلب اے نہیں ہے بھی بڑا مطلب اے وے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ اے محبوب ہم نے تجھے اپنی راہ کے اندر آتا پا کے تجھے راہ دی ہے۔ میرا محبوب گمراہ نہیں، کیونکہ رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مجھے وہ چمکنے والے ستارے کی قسم مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ تمہارا نبی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا۔ قرآن تو کہتا ہے تمہارا نبی گمراہ ہوا نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ اے نبی تجھے گمراہ پایا تو ہدایت دی، تم قرآن کا ہی جو انکار کر رہے ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے دونوں جگہ پہ ترجمہ کیا، تو ایسا ترجمہ کیا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ یہ آیت یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا اعجاز ہے۔ اور پھر آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی شان کے اندر آپ نے ایسا کلام لکھا جس کو لوگ آج بھی حدائق بخشش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حدائق بخشش، حدائق بخشش کا معنی ہوتا ہے بخشش کے باغ، بخشش کے باغ۔ حدیقۃ حدیقہ کا معنی ہوتا ہے باغ، اور حدائق حدیقۃ کی جمع ہے۔ حدائق بخشش یہ میں نہیں کہتا بلکہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ حدائق بخشش ایسی نعتیہ کلام ہے اللہ حضرت کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نعتیہ کلام ہے کہ جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں نہ ہوتا بھی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر یہ حدائق بخشش لکھی جو آپ نے نعت کی شکل میں یہ پڑھا کرے تو رب ذوالجلال حالق کائنات اس کے دل کے اندر جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روشن کر دے گا۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پھر آپ کو رب ذوالجلال نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ عربی کے اندر بھی آپ نے نعتیں لکھی ہیں، فارسی کے اندر بھی لکھی ہیں، ہندی کے اندر بھی لکھی ہیں، اردو کے اندر بھی لکھی ہیں، چار زبانوں کے اندر آپ نے کیا ہے نعتیں لکھی ہیں۔ اور پھر ایک نعت آپ کی حدائق بخشش کے اندر ایسی ہے کہ نعت ایک ہے لیکن 4 زبانوں کے اندر آپ نے لکھی ہے، ایک نعت ہے 4 زبانوں کے اندر لکھی ہے۔ وہ کیا نعت ہے؟ آپ سیدی اعلی حضرت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اندر عرض کرتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر، یہ عربی ہے، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، یہ ہے فارسی، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، تجھ کو اے شہا دوسرا جانا، یہ اردو زبان ہے، 4 زبانیں کے اندر۔ لم یات نذیرک فی نظر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میری آنکھ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کسی کو نہیں دیکھا، اور دیکھے بھی کیوں؟ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، آپ جیسا حسین و جمیل تو رب ذوالجلال نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا حسین و جمیل تو رب ذوالجلال نے پیدا ہی نہیں کیا، کوئی دوسرا آپ کی مثل تو تب نظر آئے جب آپ جیسا حسین و جمیل رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہو۔ جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ کونین کی سرداری کا تاج جو ہے وہ آپ کے سر سجتا ہے، کسی اور کے سر نہیں سجتا، کونین کی سرداری کا تاج جو ہے وہ آپ کے سر پر خوب باتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تجھ کو اے شہاد و سرا جانا، احمد رضا تو تجھے 2 جہانوں کا بلکہ کل کائنات کا بادشاہ مانتا ہے۔ یہ آپ کی شاعری کا اعجاز تھا کہ 4 زبانوں کے اندر آپ نے یہ نعتیں آپ نے لکھی ہیں۔ اور پھر مزے کی بات، سیدی اعلیٰ حضرت آج کل کے پیروں کی طرح نہیں تھے، آج کل کے مولویوں کی طرح نہیں تھے کہ اس سے پیسے لیے تو اس کا قصیدہ لکھ دیا، اس سے پیسے لیے تو اس کے بارے میں چند باتیں لکھ دی۔ آپ کا جب دور تھا تو سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کا دور چل رہا ہے، تو اس وقت برصغیر کے اندر نوابوں کی حکومتیں تھیں، امیر تھے، رئیس زادے تھے، اور وہ لوگوں کو پیسے دے کر اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے کہ مجھ سے پیسے لو، میری شان کے بارے میں کوئی تم شعر لکھ کے دو۔ وہ ایک بندہ جو ہے نا ریاست نان پارہ کا حاکم اور نواب جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس آتا ہے، نان پارہ اس کی ریاست کا نام تھا۔ یہ نان پارہ ابھی بھی آپ انڈیا کے اندر جائیں تو ایک بستی کا نام ہے، اور وہاں پر ایک باقاعدہ ایک ریاست تھی برصغیر سے، یعنی کہ قیام پاکستان سے پہلے، اور اس ریاست کا نواب جو تھا اس کو نواب نان پارہ کہا جاتا تھا، اور وہ اس نان پارہ ریاست کا بادشاہ تھا۔ وہ آیا اور کہنے لگا احمد رضا تو شعر کہتا ہے تو بڑی گہرائی کے اندر جا کے کہتا ہے، تیری فصاحت کی کوئی مثال نہیں ہے، تیری بلاغت کی کوئی مثال نہیں ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے بارے میں کچھ تو شعر بول، میرے قصیدے جو ہے کچھ کہہ، میں تیرے اوپر اپنے خزانے کھول دوں گا، میں تجھے اتنا سونا دوں گا، تیرے سارے مسائل میں حل کر دوں گا، تجھے پوری دنیا جب تک تو زندہ رہے گا تیرا خرچہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، فقط تو نے کرنا کیا ہے، میرے لیے ایک قصیدہ لکھنا ہے، کیونکہ تیرے قلم کی جو داغ ہے، تیری فصاحت کی جو بات ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی،
تو میرے بارے میں کچھ قصیدہ لکھ۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فالح بریلوی میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ احمد رضا کی زبان جو ہے یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح گوئی کے لیے بیان کی جاتی ہے، اسی کے لیے کھلتی ہے۔ یہ احمد رضا کی آنکھیں جو ہیں یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر کسی کو نہیں دیکھتی۔ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بندہ ہے، یہ عبد مصطفیٰ احمد رضا جو ہے، اس کے دل کے اندر فقط سیدی و سندی و مرشدی حضور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق دھڑکتا ہے، آپ کی یادیں بستی ہیں، آپ کی یاد کے علاوہ اس کے دل کے اندر کسی اور کی یاد نہیں آتی، یہ کسی اور کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا، یہ زبان سے کسی اور کی حمد و ثنا ہو ہی نہیں سکتی۔ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ احمد رضا نے زبان حال سے بات ہی ختم کر دی، کہنے لگا نانا دین پارا، میں تیرا قصیدہ نہیں لکھوں گا، میں تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتا، میں تجھے قصیدے کی شکل میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ احمد رضا کی آنکھیں بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی گئی ہیں، احمد رضا کا دل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں دھڑکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور احمد رضا کی زبان مصطفیٰ کی نعت گوئی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کسی دنیا دار کمینے کی شان ہم سے بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے نعت لکھی، اور نعت لکھی کیا لکھی؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دماں نہیں۔ یہ نعت لکھتے لکھتے آپ نے بڑے شعر لکھے۔ اب یہ جو نان پارا تھا نا، اس کے بارے میں آپ نے شعر لکھا، اس کی مدح سرائی نہیں کی، اس کو جواب دیا۔ اس کو کیا جواب دیا؟ پہلے اس سے جواب سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے بلا کا۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ بلا۔ بلا سے، بلا کا معنی مصیبت بھی ہوتا ہے، اور بلا کا معنی جوتے کی نوک بھی ہوتا ہے۔ بلا کا معنی جوتا بھی کسی کو بولا جائے، یہ جوتے کے معنی بھی آتا ہے، جن تسی پنجابی جُتی کہندے ہو، جوتے کے معنی بھی آتا ہے، اور بلا کا معنی مصیبت بھی آتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے نان پارا ریاست کے نواب، تو کہتا ہے کہ احمد رضا تیری تعریف کرے، ان دولت مندوں کی تعریف کرے، یہ جو دنیا کے بادشاہ ان کی تعریف کرے؟ نہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے میں دولت مندوں کی تعریف کروں، میری مصیبت کی جوتی بھی ان کی تعریف نہیں کر سکتی، میری مصیبت کا جوتا بھی ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ احمد رضا کی مصیبت کا جوتا ہے، یہ کسی عام بندے کا جوتا نہیں ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں احمد رضا کی زبان یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہ قربان، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر قربان، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ان کی مدح سرائی کر سکتی ہے، آپ کی اہل بیت کی مدح سرائی کر سکتی ہے، کسی دولت مند کی مدح سرائی نہیں کر سکتی۔ احمد رضا کی زبان تو دور کی بات، احمد رضا کا جوتا بھی تمہاری مدح سرائی نہیں کر سکتا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے کریم کا کھاتا ہوں، مجھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھلاتے ہیں، مجھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پالا ہے، مفت پالا تھا کہ کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ کبھی آپ کثر نفسی سے ادھر چلے جاتے ہیں، اور کبھی آپ تحدیث نعمت پر کہتے ہیں نا احمد رضا کسی کی شان بیان نہیں کر سکتا، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پالا ہوا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانے والا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پالا ہوا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانے والا ہے۔ کھاؤں میں مصطفیٰ کا پالا ہوا میں مصطفیٰ کا ہوں، اور دنیا داروں کی تعریف کروں یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میری بلا، میرے جوتے کی نوک بھی ان کی تعریف نہیں کر سکتی۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہیں کھانے گرانے والے۔ کئی بندے تو ایسے ہیں کہ مصطفیٰ کا کھا کر دنیا داروں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہیں کھانے گرانے والے۔ میں احمد رضا میں سے نہیں ہے کہ تمہارا اللہ رب العزت کا کھا کے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا کھا کے، اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی ہی دشمنوں کی تعریف کرے۔ نہ احمد رضا کی زبان سے فقط مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان ہو، اور پھر ایسا عشق مصطفیٰ دنیا کے اندر رہے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اندر بالکل فنا ہو کر رہے۔
اور پھر پوچھا سیدی اعلیٰ حضرت سے کہ حضور قبر کے اندر جانا ہے تو قبر کے اندر کیا تیاری کی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، کہ لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے قبر میں جانا ہے تو میں نے کیا تیاری کی ہے؟ میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روح انور کا عاشق ہوں، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو روح انور کا عاشق ہوتا ہے نا، اس کی قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قبر کے اندر روشنی ہوتی ہے کہ وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن چہرے کا عاشق ہے۔ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں قبر کی وحشت سے خوف لگتا ہے، قبر کی تاریکی سے خوف لگتا ہے، قبر کی تنہائی سے ڈرتے ہو، تو احمد رضا تمہیں نسخہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع اپنے دل کو جلا، اپنے دل کے اندر جلا لو، اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع اپنے دل کے اندر روشن کر لو۔ اس شمع کا یہ فائدہ ہوگا کہ کل قبر کے اندر طریق رات کے اندر یہ شمع تمہاری قبر کو بھی روشن کر دے گی۔ یہ ایسا چراغ ہے جو اندھیری رات کو کیا کرتا ہے؟ روشن۔ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے، اور آپ کا کام علماء کرام کہتے ہیں کہ 155 علوم کے پر 155 علوم دیتے آپ نے مہارت حاصل سی، 155 علوم دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق صادق کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر تڑپتا تھا۔ ایسے نہیں لوگ کہتے کہ کشتہ عشق مصطفیٰ احمد رضا، احمد رضا، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا کشتہ احمد رضا ہے، یہ ایسے نہیں کہتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کسی کے دل کے اندر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں نہ چمکتی، اس کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرقت کے اندر اور آپ کے حجر کے اندر تڑپنا پھڑکنا نہیں آتا، سوز و گداز کی دولت نہیں مل رہی، تو سیدی اعلیٰ حضرت کے دروازے پر آئے، حدائق بخشش کا مطالعہ کرے اور بالکل گہرائی سے مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا کہ احمد رضا کہاں پر بولتا ہے، کیسا عشق محبت کا درس دیتا ہے اور کیسا عشق مصطفیٰ کا کشتہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حج پر جاتے جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی قبر کی زیارت کے بغیر جو ہے وہ واپس نہیں آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گئے اور یہ امیدیں لے کر گئے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہہ شریف کے سامنے، یعنی کہ آپ کے روضہ اطہر کے سامنے میں جا کر بیٹھوں گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کروں گا یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرمائیے اور احمد رضا کو اپنا دیدار جو ہے وہ کروائیے۔ احمد رضا آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، احمد رضا کو اپنا دیدار نصیب کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف کے سامنے آپ بیٹھ کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، زاروں قطار درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے۔ احمد رضا جو ہے وہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ اپنا چہرہ دکھائیے، آپ اپنا چہرہ دکھائیے۔ ساری رات گزر جاتی ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، جب تہجد کا وقت آتا ہے نا، ساری رات یعنی پچھلا پہر آتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی، تو احمد رضا کی آنکھوں سے مزید آنسو چھلکتے ہیں۔ یہ کیسا عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پروانہ ہے، وقت کا محدث بھی ہے، مفکر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے۔ لوگ ہندوستان کے اندر اس قدر عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس قدر عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا ہے، آپ سے لوگ وقت پوچھ کر آتے ہیں۔ اس قدر قیمتی بندہ لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کیسے بیٹھا ہے؟
ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و با یزیدی جا، کہ یہاں تو بڑے بڑے با یزید بستامی جیسے، جنید بغدادی جیسے جب آتے ہیں تو سر کو جھکا کے آتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا دربار ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں نم ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ گری فرمائیے، مصطفیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ جلوہ گری فرمائیے۔ حضور کا جلوہ نہیں دکھ رہا، بے ساختہ آپ کی زبان سے پھر نعت نکلتی ہے۔ کیا نعت نکلتی ہے؟ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ ساری نعت آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے جب بیان کی، جب آپ نے پڑھی، اور آخری مقطع کے اوپر جب آپ پہنچے، بالکل آخری جس کو مقطع کہا جاتا ہے، اس وہاں پر آپ نے کیا کہا کہ اے احمد رضا تو لو لگا کے بیٹھا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام تجھے اپنا جلوہ دکھائیں گے، تیرے جیسے عاشق، تیرے جیسے تو شہداء جو ہیں اس دنیا میں کئی پھر رہے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے کئی عاشق تیرے جیسے پہ رہے ہیں، تیرے اندر کیا بات پائی جاتی ہے؟ کس فضیلت کے اوپر تو دعویٰ کرتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام تجھے اپنا جلوہ دکھائیں؟ کس فضیلت پہ تو دعویٰ کرتا ہے؟ کثر نفسی کی، اور کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا مصطفیٰ تجھے کیوں جلوہ دکھائیں؟ تیرے جیسے حضور کے عاشق، تیرے جیسے حضور کا ٹکڑا کھانے والے، تیرے جیسے حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس دنیا کے ہزاروں غلام ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام تجھے کیوں کر دیکھیں؟ تو ایک ادنا سا غلام ہے۔ جب یہ آپ کی زبان سے نکلا، باب رحمت مصطفیٰ جانے رحمت کا دروازہ کھلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ظاہری آنکھوں کے ساتھ حالت بیداری کے اندر اپنا دیدار جو ہے آپ کو نصیب فرمایا۔ حضور نے اپنا جلوہ دکھایا، معاذہ شریف کے سامنے آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کیا کہتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال حالق کائنات، یہ مصطفیٰ علیہ السلام جان رحمت کا چہرہ کتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، یہ جب میں دیکھتا ہوں تو سارے غم مٹ جاتے ہیں، جب میں مصطفیٰ علیہ السلام کے جلوے کو دیکھتا ہوں تو ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یا رب ذوالجلال احمد رضا دنیا کی مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں تیرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ٹلی ہیں، لیکن احمد رضا تجھ سے دعا کرتا ہے کہ رب ذوالجلال جب موت کی مصیبت آئے نا، موت کی مصیبت آئے تو احمد رضا تجھ سے دعا کرتا ہے کہ رب ذوالجلال یہی چہرہ میرے سامنے کر دینا، کہ میں اس چہرے کو دیکھتا جاؤں اور موت کی مصیبت جو ہے وہ میں اس سے بآسانی سے گزر جاؤں۔ آپ کہتے ہیں یا الہی بو لے جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، کہ یا رسول اللہ جدوں احمد رضا نو موت آوے نا تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوہ سامنے ہوئے، آپ علیہ السلام کا چہرہ سامنے ہو، اور احمد رضا آپ کے جلووں کو دیکھتا ہوا موت کی مصیبت سے بآسانی گزر جائے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں جب قبر کے اندر احمد رضا جائے تو قبر کی طریقی بھی ایک بڑی مصیبت ہے، قبر کے اندر تنہائی بھی ایک بڑی مصیبت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال حالق کائنات میں مصطفیٰ علیہ السلام کا جو چہرہ تو نے مجھے دکھایا، میں دعا کرتا ہوں کہ یا الہی گور تیرا کس آئے جب سخت رات، اے الہی اے میرے پروردگار، احمد رضا دعا کرتا ہے جب قبر کی انتہائی تاریک رات آئے تو کیا ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے پیارے حسین حد و حال میرے سامنے ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کا ودہا والا چہرہ جو ہے وہ میرے سامنے ہو۔ یہ تھے سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں آپ کے علم کے اوپر اور آپ کی علمی گرفت کے اوپر ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ برصغیر پاک ہند کے اندر یہ ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے جو علماء کرام اس کو جانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا سلسلہ چلا، اور یہ ہم الزام نہیں لگاتے، ابھی بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کو چھاپ رہے ہیں، ان کو تقسیم کر رہے ہیں،
اللہ رب العزت ہی ہدایت دینے والا ہے، ہمارا تو کام ہے کہ ان کو متنبع کرنا اور واضح کرنا۔ جب یہ سلسلہ چلا تو اس سلسلے کے اندر سید اعلیٰ حضرت نے کئی کتب کی شکل کے اندر ان کو جواب دیا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں علم نہیں ہے، لیکن احمد رضا کہتا ہے کہ نبی منبر رسول پر بیٹھ کر جنت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، لیکن احمد رضا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جنتی قرار دیا، حضرت عمر فاروق کو جنتی قرار دیا، اختیار تھا تو جنتی قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار الغرض آپ نے کئی جوابات دیے۔ اس جوابات کے اندر جب آپ کے جوابات شائع ہوئے تو فریق مخالف جو تھا اس کو جواب دینے کی سکت تو نہیں تھی، بڑے علمی جواب تھے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جواب تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ احمد رضا تو ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک لے گیا ہے، بالکل اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، بالکل رسوا کر دیا ہے، رسوائے زمانہ اس نے کر دیا، بالکل بدنام کر دیا اس نے ہمیں، ہم اب اس کا بدلہ لیں گے۔ اب کیسے عاشق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق سے الجھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا یہ سارا کھاتے تو حضور کا ہی ہے نا، لیکن حضور کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو پھر ان سے الجھتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہیں کھانے گرانے والے۔ اور پنجابی سے کہنے نے ساڈی بلی سانوں میں آؤں، کھاندے بھی حضور دا نے تے حضور دے غلاموں کی کردے نے برا بلا کہندے نے۔ احمد رضا آپ جو ہیں جب آپ نے جواب دیا سید اعلیٰ حضرت نے تو اس جواب کی ایسے ضربیں ان کے دل کے اوپر لگیں، تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مقبول بن جاتے، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر مقبول بن جاتے، لیکن دلوں کے اوپر رب ذوالجلال مہر لگا دے۔ جن کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت مہر لگا دے وہ تو نہیں سدھر سکتے، وہ سدھر سکتے ہیں؟ وہ نہیں سدھر سکتے۔ ان کے دلوں کے اوپر جن کے اوپر پردہ پڑا ہو وہ نہیں سدھر سکتے۔ رب ذوالجلال حالق کائنات کا کرنا ایسا ہوا، سید اعلیٰ حضرت حرمین شریفین کی حاضری کو چلے گئے، آپ حج کرنے تشریف لے گئے، وہاں پر مدینہ منورہ سے مکہ سے جب مدینہ منورہ آئے حج کرنے تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ کے اندر آپ جب پہنچے تو یہ ان کا ایک ٹولہ پیچھے سے، میں ان کا نام نہیں لیتا آپ ان کو جانتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منکر ہیں، ان کا ایک ٹولہ پیچھے سے گیا، علماء کا ایک وفد گیا، ان کے علماء کا تقریباً 10-15 علماء 20 کے قریب علماء ان کے گئے، جن کو میں علماء کہہ رہا ہوں لیکن علماء کہنا بھی علم کی توہین ہے۔ جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانتا اپنے علم سے تو اس نے کیا علم حاصل کیا؟ بمصطفیٰ برساں ہے شرا دیں ہماؤس۔ یہ دیکھو ایک داڑھی منڈا علامہ اقبال کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر پہنچاؤ کہ دین ہماؤس، سارے کا سارا دین مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا اس نے دین کیا حاصل کیا ہے؟ جب یہ ان کا ٹولہ گیا نا تو پیچھے سے انہوں نے عربی زبان کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر اعتراض کیے اور کہا وہ جو شریف مکہ تھا، جو مفتی اعظم تھا مکہ کا اس وقت کا، اس مفتی اعظم کی بارگاہ کے اندر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے علاقے کے اندر یہ فلاں بندہ آیا جس کو احمد رضا ہندی کہا جاتا ہے، ہندوستان سے آیا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں۔ یہ حضور کے علم غیب کو اللہ رب العزت کے علم غیب جتنا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا ایسے ہی اللہ رب العزت کو بھی علم غیب ایسا ہی ہے جیسے حضور کو ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، جھوٹ بول کے ایک رسالہ لکھ کے اس کی بارگاہ کے اندر رکھا، اور جب اس نے دیکھا اس نے کہا کہ ایسا بندہ ہے اس کو بلایا جائے، احمد رضا جس کو تم کہتے ہو، جس کے اوپر تم نے الزام لگایا ہے، اور جا کہتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ قرآن جی لیا سورہ لقمان کھولو، تو اس سے یہ دلائل پوچھے جائیں، یہ کیسے کہتا ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا؟ اب سید اعلیٰ حضرت مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں اور آپ سفر کے اندر گئے ہوئے ہیں، لائبریری کوئی بندہ ساتھ تو نہیں لے کے جاتا، کتابیں تو نہیں کوئی ساتھ لے کے جاتا، کوئی بندہ کتابیں تو ساتھ نہیں نہ لے کے جاتا، بالکل کوئی کتاب ساتھ نہیں ہے آپ کے، اور دیار غیر میں ہیں، اپنے شہر کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے اعتراض کیا تو آپ نے وہاں پر
جب آپ کو بلایا گیا تو عالم یہ تھا، اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کو سخت بخار تھا، سخت بخار تھا آپ کو۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں، اس کا جواب دیں، یہ آپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں بڑا بیمار ہوں، میرے سینے کے اندر بڑا شدید درد ہے، آپ سچ بول رہے تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہندوستان جاؤں گا اور تمہیں اس کا جواب دے دوں گا۔ لیکن وہ بڑے شاطر تھے، وہ تو گئے تھے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ کہتے تھے نہیں، احمد رضا بھاگ رہا ہے، اس سے کہو ابھی جواب لکھے۔ اب کتاب بھی کوئی پاس نہیں ہے، کوئی کتاب پاس نہیں ہے، اور ان کو مجبور کیا گیا سیدی اعلیٰ حضرت کو۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ سخت بخار ہے، سینے کے اندر بڑا شدید درد ہے، لیکن شریف مکہ نے کہا کہ نہیں، تو بڑا بدعتی ہے، تو ایسا کرتا ہے، تو ایسے کر جواب دے ان لوگوں کو، انہوں نے تیرے اوپر اعتراض کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں، لیکن تفصیل سے نہیں دوں گا، تفصیلی جواب میں ہندوستان جا کے دوں گا، جواب میں دے کے جاؤں گا، کیونکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا مسئلہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر وہاں پر خانہ کعبہ کے صحن کے اندر بیٹھ کر یہ کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ، الدولۃ المکیہ، الدولۃ المکیہ نام بمادۃ الغیبیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر آپ نے کتاب لکھی، اور تقریباً 200 صفحات کے اوپر آپ نے یہ کتاب لکھی۔ اور جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ میں تفصیلی جواب نہیں دے رہا، بالکل اختصار سے جواب دے رہا ہوں، کوئی کتاب پاس نہیں ہے، کوئی کتاب پاس نہیں ہے۔ سینکڑوں کے لحاظ سے آپ نے اس کے اندر آیتیں بھی بیان کی، سینکڑوں کے لحاظ سے آپ نے حدیثیں بھی بیان کی، اور جب کتاب لکھ کر آپ نے ان کے سامنے رکھی تو شریف مکہ جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے نیچے دیکھ کر حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے لکھی کس طرح، یہ دیکھیے سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اور فنا فی الرسول ہونے کا مقام۔ آپ فرماتے ہیں سینے کے اندر بڑا شدید درد تھا، بخار بڑا چڑھا ہوا تھا، بڑا سخت بخار تھا۔ میں نے رب ذوالجلال حالقے کائنات سے عرض کی، یا رب ذوالجلال تیرے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ میں خانہ کعبہ کے صحن کے اندر آیا، وضو میں نے کیا، اور وضو کر کے میں نے آب زمزم پیا۔ میں نے عرض کی، یا رب ذوالجلال تھوڑی سی شفا دینا، میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بدبخت تو جو ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر آ گئے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو دار کرنا چاہتے ہیں، احمد رضا کو تھوڑی سی شفا دے۔ آپ فرماتے میں نے آب زمزم پیا، پھر میں نے وضو کر کے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھے، اور پھر میں نے قلم اٹھایا اور دوات اٹھائی، ورق اٹھائے، تو کیا دیکھتا ہوں سامنے خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جان رحمت جلوہ گر ہیں۔ آپ کی دائیں جانب سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ببرکت ہے، بائیں جانب سیدنا و مرشدنا فی الدنیا والآخرہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ببرکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں مولا علی کو، مولا علی بتاتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور شیخ عبد القادر جیلانی مجھے بتاتے ہیں، میں سنتا جاتا ہوں، لکھتا جاتا ہوں۔ حالت بیماری کے اندر سینے کے اندر شدید درد ہے، مصطفیٰ کی ناموس کی جنگ لڑتے لڑتے اس عاشق رسول نے خانہ کعبہ کے صحن کے اندر بیٹھ کر 7 گھنٹوں کے اندر مسلسل لکھا، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اوپر اس کتاب الدولۃ المکیہ کو تحریر کر کے شریف مکہ کے سامنے جب رکھا، اس نے جب سامنے رکھا تو وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا ان اللہ یوتی وہائے لا یحزون۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ کتاب پڑھ کے کہ رب ذوالجلال نے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو غیب عطا کیا ہے، یہ فسادی مولوی جو ہیں یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت تھے جو بالکل بے سروپا، بالکل کوئی کتاب نہیں ہے، تو 200-250 صفحات پر آپ نے بالکل زبانی کتاب لکھی، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا ایسے آپ نے دفاع کیا۔ ایک آیت بیان کرنی تھی لیکن ٹائم کم ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو بیان کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔